إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، آج ہم نے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 78 کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. کل کی جو آیت تھی وہ کیا تھی کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل ایمان تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا. بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان لوگ ہیں. یعنی کفار بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اللہ کے مخلوق سے زیادتیوں کے باعث عرصہ طویل سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت فرمائی گئی. عرفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید سب آسمانی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے. پھر اپنے زمانے میں ان کے جو حالات تھے انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. یعنی یہ ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں سے اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تاکہ ان جیسے کام کرنے والے لوگ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو باز رکھا جائے کہ لبئس ما کانوا یفعلون. بلا شبہ وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اس آیت میں پھر سے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. یعنی دعوت حق کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو کہ عمل بالمعروف کرنا یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کثیر منہم فاسقون. البتہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں. تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں
اس موقع کی مناسبت سے میں ایک دو کا جو ہے وہ ذکر ضرور کروں گی، جیسے کہ امام احمد نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر بہت تاکید کرنی ہوتی تھی، کسی چیز پر بہت زور دینا ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ والذی نفسی بیدی، یعنی اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل یہی صورتحال ہوتی ہے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات مناجات اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ضرور ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ امام داؤد نے بن عمیرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں کسی برائی کا ارتکاب کیا جائے اور جو وہاں موجود ہوں وہ اسے ناپسند کرے، اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی تردید کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس برائی کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھا، اور جو شخص وہاں موجود تو نہ ہو مگر وہ اس برائی کو پسند کرے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ خود وہاں موجود تھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر برائی جو ہے، برائی کی جا رہی ہے، کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے جو موجود ہیں، اگر آپ وہاں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ میوزک کا چلنا، یا یہ مکس گیدرنگ کا ہونا، یا یہ بے پردگی کا ہونا، یہ سب جو ہے وہ غلط باتیں ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جیسے آپ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے، اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان کا شمار کس میں ہوگا؟ اگرچہ کہ اس کام کے ہوتے ہوئے وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کا شمار اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس گناہ میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا برائیوں کو، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے اس وقت تک جو ہے ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اور امام ابو داؤد نے ہی اصحاب رسول میں سے ایک صحابی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے باعث اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ قرار دے دیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس خطبے میں بھی یہی فرمایا، خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر لوگوں کی ہیبت اسے حق بات کہنے سے نہ روکے۔ یہ حدیث بیان کر کے ابو سعید رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں مگر ہم لوگوں کے ڈر سے بیان نہیں کر پاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ جب تک وہ اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے باعث اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار نہ دے دیں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے جھوٹ بولا ہو، یا آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، یا آپ نے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھی اور آپ نے روکا نہیں اسے، پھر اپنے آپ کو آپ نے سزا کا مستحق قرار دیا، یا اپنے آپ کو جہنم میں کھڑا پایا، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذابات سہتے ہوئے سوچا، یعنی تخیل میں، خیال میں آپ نے یہ سوچا؟ اگر ایک دفعہ اسے ضرور کر کے دیکھیے گا، آپ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، اسی وقت آپ کا جسم ایسا کانپ جائے گا اس خیال سے کہ اللہ نہ کرے مجھے جو ہے وہ اس کے باعث، اس گناہ کے باعث یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے
تو پھر انسان جب یہ خیال کر لیتا ہے نا تو پھر وہ گناہ سے رک بھی جاتا ہے، لوگوں کو روکنے والا بھی بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی ہیبت سے کانپتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا، تو وہ جو ہے کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو بہت دیندار، بہت عالم، بڑی شخصیت تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کشتی میں جو ہے بادشاہ کے لیے شراب جا رہی ہے، بڑے بڑے مٹکے ہیں اور اس میں شراب بھری ہوئی ہے اور وہ جا رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک ایک مٹکے کو جو ہے توڑنا شروع کیا، آٹومیٹکلی ساری شراب جو ہے وہ بہہ گئی۔ اب وہ جو بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ بہت ہی غضبناک ہو گئے، بہت ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم کو جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ تمہاری جو ہے، جو تمہارا سر ہے وہ تمہارے تن سے جدا کر دے گا، 1 منٹ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ختم کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بادشاہ کو اس حیثیت سے دیکھا کہ اس کی اللہ کے سامنے کیا ویلیو ہے، یا اللہ کی ہستی کے سامنے اللہ تعالیٰ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ کبھی کبھی نا دعا مانگتے ہوئے ضرور یہ والی آیت پڑھا کریں کہ یا اللہ آپ تو رب المشرقین اور رب المغربین ہیں، مشرقوں کے مالک ہیں آپ، مغربوں کے مالک ہیں، آپ کے لیے یہ جو میری حاجت ہے، یہ جو میری دعا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم میری سوچی ہوئی، میرے ظن کے مطابقت سے جو میری دعائیں ہیں ان کو آپ اپنی، جو آپ اتنی طاقتور ہستی ہیں، رب المشرقین رب المغربین ہیں، آپ نے خود کہا انک علی کل شیء قدیر ہے، تو یا اللہ آپ اپنی ہستی کے مطابقت سے میری ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر کن کہہ دیجئے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تو ان شخصیت نے یہی کہا کہ وہ تو رب المشرقین رب المغربین ہے۔ جب میں نے سوچا کہ اس بادشاہ کی کیا حیثیت ہے، تو پھر میرے دل سے جو ایک خوف تھا، ایک رعب اور دبدبا تھا بادشاہ کا، وہ سب جاتا رہا کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس آپ کے ہر وقت آپ سنتے ہوں گے، ہر جگہ پر یہی حال ہے کہ علماء کو قید کیا جاتا ہے، علماء جو حق بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ان کی بڑی حیثیت، بڑی عزت اور بڑی اکرام بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی حق بات کہیں، کوئی سچی بات کہیں اور لوگ جو ہے وہ سن کر اور جو ہے ان کے اس حق اور سچی بات کے پیچھے جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ ہم جو یہود و نصارہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام ملت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ علماء جو ہوتے ہیں وہ جیل میں جانا پسند کر لیتے ہیں، وہ قتل ہو جانا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے نہیں ہٹتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے ان کو اتنی سزائیں دی جاتی ہیں اس بات کے لیے کہ تم جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابقت سے بولو، اور ان کو اس بات کی اتنی سزائیں دی جاتی ہیں کہ جس طریقے سے یہودی اور عیسائی علماء نے اپنی کتابوں کو چینج کر دیا تھا اور اپنی کتابوں کو اپنی مرضی کے، اپنی نفس کی مرضی کے مطابقت سے جو ہے وہ لوگوں کو احکامات بتاتے تھے، تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن کے لیے تو آ گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اس میں تو زیر زبر پیش کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کی تفسیر کے لیے اور احادیث کی تشریح کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے بولو۔ تو یہ ہے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں اتنی بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے، ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، لوگوں میں تربیت نہیں ہے، لوگوں میں اس بات کا سینس نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے اصل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ یہ دین غربت سے شروع ہوا ہے، یعنی اجنبی پن سے شروع ہوا ہے، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہ چند لوگ اس دین کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، وہ کہتے تھے کون سے دین کی بات کرتے ہو، ہمارا تو اصل دین یہی ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کون سا دین لے کر آ گئے ہو نئے قسم کا۔
تو یہ دین جس طرح سے غربت پہ شروع ہوا تھا غربت پہ ہی ختم ہو جائے گا، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے کیا اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے. اب آپ کسی بھی اسکول میں پڑھنے والے بچے سے پوچھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے کیا نام تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کیا نام تھے، کوئی بتا سکے گا؟ یا کون سا غزوہ کون سے ہجری میں لڑا گیا؟ لیکن ویلنٹائن ڈے کا کون سا دن ہے وہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوگا. کرسمس کس دن منایا جاتا ہے وہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، یعنی ہم جس چیز کو فروغ دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو پیاری بہنوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو اس کے لیے مل کے کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے کہ یہ دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. آپ کو پتہ ہے ایک ایسی سنت جو کہ متروک ہو گئی ہو، یعنی جس کو ترک کر دیا گیا ہو، اگر وہ سنت آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ سنت آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جیسے آپ نے 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے نا، ایک شہید کا کتنا ثواب ہے، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ چیز ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ زور دیا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو جو حدیث بتائی ہے کہ ابو سعید خدری جو ہے رونے لگے، حالانکہ ان کا زمانہ جو ہے یہ تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور تابعین وہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. تو یہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو خود دیکھا تھا. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے بیان نہیں کر سکے. تو حدیث ابو سعید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا ہے. امام احمد نے حضرت حذیفہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ بات زید نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. عرض کیا گیا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت کے لیے پیش کرے جس کی اسے طاقت نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس میں منافقین کی کیا مذمت کی جا رہی ہے، جو منافقین تھے ان کی کیا مذمت کی جا رہی ہے کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. یعنی ان آیات سے مراد امام مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ منافقین ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، جو کچھ ان کے نفسوں نے اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے. اس سے مراد کفار کی دوستی کو اختیار کرنا اور مؤمنوں کی دوستی کو ترک کرنا ہے، کیونکہ اسی بات نے تو ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قیامت تک کے لیے ان سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انسخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مذمت فرمائی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، یعنی قیامت کے دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. کس طرح کا عذاب کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنے بکثرت لوگ ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کو، کفار کی رفاقت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو ریلیجیس پیپل کہتے ہیں. تو ہر ریلیجیس شخص اللہ کی رحمت نہیں پاتا جب تک وہ یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کا بھی ہے یا نہیں. اس لیے ہمیں بتا دیا گیا اس بارے میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. ہم نے پیچھے یہ آیت پڑھی تھی نا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی بدعات کی طرف مت جانا، خود ساختہ دین کی طرف مت جانا، جو اپنی طرف سے دین بنایا گیا ہو اس کی طرف مت جانا. دین اسی کو سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سنت میں بیان کیا ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا وہ غلو کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر، پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے. یعنی اگر اللہ، رسول اور قرآن پر ان کا سچا ایمان ہوتا تو یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرتے کہ باطنی طور پر ان کی کافروں سے دوستی ہوتی اور مؤمنوں، اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب سے دشمنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر اور اس کی وحی اور جو اس کی جو تنزیل ہوتی تھی اس سے باہر ہیں. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل دین کیا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی.
تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، وہاں دوسری طرف جو دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو روکنا بھی ہے. اور یہ امت کی ذمہ داری ہے جسے بنی اسرائیل پر بحیثیت امت جو ہے وہ ذمہ داری تھی. ان پر بحیثیت قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اجتماعی فریضہ چھوڑ دیا تھا. اور آج ہم امتی مسلمہ کیا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے آس پاس لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. کبھی کوئی تکلیف ہوئی، کبھی اس کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش کی، تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہ نہ سوچئے کہ صرف یہ مولویوں کا کام ہے، کچھ متوالے لوگ ہیں جو یہ کام کر لیں گے، کچھ ریلیجیس پیپل ہیں جو ہے وہ یہ کام کر لیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. جہاں کوئی برائی دیکھیں آپ اس کو روکیے، چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، ان کو بھی آپ حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو سمجھائیں، اچھی طریقے سے سمجھائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اس سے نہ روکیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لے گا. اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے کچھ لوگ سفر پر نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، کچھ اوپر کے حصے میں چلے گئے، کچھ نیچے تھے، اور پانی جو تھا وہ اوپر والوں کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا بار بار ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں کہ بار بار ہم جو ہے وہ اوپر والوں کے پاس سے پانی مانگتے ہیں، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں. تو اوپر والے اگر ان کو نہ روکیں تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے سوراخ سے پوری کشتی پانی سے بھر جائے گی اور نیچے اور اوپر والے سب ڈوب جائیں گے. تو اب آپ اپنے لیے سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سوچئے کیا آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ صرف شکایت لگا کر؟ یعنی ہمارا عام طور پہ طریقہ کیا ہوتا ہے، بس کسی کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص چوری کر رہا ہے، فلاں شخص یہ غلط کام کر رہا ہے، خود کوئی تدبیر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، حکمت کے ساتھ طریقہ سیکھ کر اس خرابی کو دور بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے سے زیادہ بڑی خرابی پیدا ہو جائے اور ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ڈوب جائیں. کل انشاءاللہ اس سپارے کی آخری آیت انشاءاللہ مکمل کریں گے اور پھر ہمارا 7واں سپارہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس حکمت کو، اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس طریقے سے اس کے دین کو پھیلا سکیں، کس طریقے سے ہم اس کے دین کو ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو بالکل نابالغ ہیں، جن کو کچھ نہیں پتا. اور جو ہے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنی دین کی تبلیغ کے لیے چن لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.